تو نے مجھے کون سا موقع دیا ہے؟ تو آج میری چیزوں ہمارے ملک کا حال، ہماری کلیسیا کا حال، ہماری بہنوں کا حال، بیٹیوں کا حال، بھائیوں کا حال آپ سب جانتے کیسے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرے نینوا کو کون بچائے گا؟ آپ کی چکن اگر کوئی مشکل یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی تو وہ سمجھے کہ آپ نینوا شہر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو خدا نے کیا کہا یونا کو کہ نینوا شہر کے خلاف کیا کر؟ منادی کر۔ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں، یہ یہودی نہیں تھے، یہ کرسچن نہیں تھے، یہ مسلم بھی نہیں تھے، یہ میرے عزیزوں ایک اور قوم تھی، یعنی کہ اسوری۔ کیا تھے؟ اسوری۔ یہ سوری لوگ تھے، اور خدا نے اپنے نبی کو کہا کہ جا ان کے خلاف منادی کر کہ 40 روز کے بعد میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا کا نبی، خدا کا بندہ خدا کی حضوری سے بھاگا، خدا کی حضوری سے بھاگا۔ جدو خدا دی حضوری وچوں نسیا تے میرے عزیزوں ہویا کی؟ لکھا کہ انہیں ترسیس نو خدا نے نینوا کہتے ہیں کہ انہیں کہا ترسیس جا کے خدا دے کلام دی منادی کراں گا۔ تے میں بائبل دے وچوں پڑھیا میرے عزیزوں، جدو کرایا دے کے جہاز دے وچ بیٹھ گئے تے کلام دے وچ لکھا جڑا پہلا جہاز سی اتنا جلدی دے وچ سی پہلے جہاز دے وچ بیٹھ گیا کہ میں سب تو پہلے اوتھے جا کے خدا دے کلام دی، خدا دے الہام دی، خدا دی شریعت دی گلاں کراں گا۔ تے میں بائبل دے وچوں پڑھیا میرے عزیزوں، جویں جہاز سمندر دے وچ کار گیا تے الہی ذات نے مداخلت کیتی تے میرے عزیزوں اوتھے ایک بڑی تیز آندھی خدا نے بھیجی تے آندھی دے نال میرے عزیزوں طوفان برپا ہو گیا۔ تے بائبل دے وچ لکھیا ہے کہ ملاواں نے بڑی کوشش کیتی، بڑی قوت نال، بڑی طاقت نال، بڑے زور دے نال، بڑی جرأت نال جہاز نوں چلاون دی کوشش کیتی کہ اسی اس طوفان تو، اس آندھی تو شاید بچ جائیے۔ کہ بائبل دے وچ لکھیا ہے انہاں دی کوشش، انہاں دی قوت، انہاں دی طاقت ناکام ہو گئی۔ تے میرے عزیزوں بائبل دے وچ لکھیا ہے انہاں اپنے خداواں نوں، اپنے میرے عزیزوں خدا نوں یاد کیتا، اپنی دیویاں دیوتاواں نوں یاد کیتا، انہاں میرے عزیزوں فریاد کیتی، التجا کیتی۔ لیکن بائبل دے وچ لکھیا ہے ایک بندہ میرے عزیزوں جب جہاز دے تھلے گیا، میرے عزیزوں نیچے والے خانے چ گیا تے اوتھے میرے عزیزوں یونا ستا ہویا تے انہیں اٹھایا تے اٹھاؤن تو بعد آکھیا کہ تو اپنے رب نوں، اپنے آقا نوں، اپنے پروردگار نوں یاد کر، انہیں کہ فریاد کر تاکہ خدا اس قہر نوں، اس آندھی نوں، اس طوفان نوں ٹال دے جڑا ساڈیاں زندگیاں دے وچ برپا ہویا ہے۔ تے میرے عزیزوں میں بائبل دے وچوں پڑھیا جدوں میرے عزیزوں یونا تو اٹھیا تے باہر آیا تے کلام دے وچ لکھیا ہے جڑا جہاز دے وچ سامان سی انہاں چک کے میرے عزیزوں پانی دے وچ سٹ دتا، سمندر دے وچ سٹ دتا کہ شاید اسی بچ جائیے، شاید سامان ہلکا ہو جائے گا تے اسی سفر کر سکاں گے۔ لیکن میرے عزیزوں یہ نہ ہو سکیا کہ بائبل دے وچ لکھیا ہے پھر انہاں کھلا پایا کہ کیڑے بندے دی وجہ تو، اس انسان دی وجہ تو ساڈے اوتے مصیبت ہے، ساڈے اوتے تکلیف ہے، ساڈے اوتے آزمائش ہے۔ تے پورا میرے عزیزوں بائبل دس دیے کہ یونا دے نام دا نکلیا تے انہاں آکھیا دس تو کون ہے؟ جدوں دے نام دا نکلیا پورا تے انہاں پوچھا کہ تو کون ہے؟ تے انہاں کہا میں عبرانی ہاں، میں عبرانی ہاں، میں یہودی ہاں، میں اسرائیلی ہاں۔ تے میرے عزیزوں بائبل چ لکھیا وہ نہایت ڈر گئے، نہایت کیوں ڈرے؟ کہ عبرانیوں کا خدا تو زندہ ہے، عبرانیوں کا خدا تو زندہ ہے، عبرانیوں کا خدا تو وہ ہے جس نے مصر کے سارے دیوتاؤں کو نیست و نابود کیا اور اپنے سارے بازو سے اس نے امت اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا اور دریا کلثم کو دو حصوں میں تبدیل کر کے انہیں خشک زمین سے نکال لیا۔ وہ ڈر گئے، اب ہم کیا کریں کہ بچیں؟ اس نے کیا کہا؟ مجھے آج ہم غلطی کریں تو کبھی کہتے میں نے غلطی کی ہے، پہلی بات تو ہم غلطی نہیں مانتے، اور دوسری بات ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں نے غلطی کی تو مجھے سزا دے دے، ہم کہیں گے جی کسی اور کو مل جائے مجھے نہ ملے۔ اس نے کہا جی میری وجہ سے یہ ہوا ہے، اب مجھے اب کیا کریں؟ پانی میں ڈال دے۔ تو میرے عزیزو ہویا کہ جدو انہوں نے چھوک کے پانی دے وچ سٹیا تے خدا تو پہلے نہ معافی منگی کہ خدا بندہ اندا خون ساڈے سر تے نہ پائی، اندا خون ساڈے سر تے نہ پائی تے تو کسے بے گناہ دی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تے میرے عزیزو بائبل دے وچ لکھیا جویں انہاں چک کے
यूना नूं पानी दे विच सुटिया ते जिहड़ा समुंदर मेरे अजीजों बड़का मारदा पिया सी, मेरे जो गज रिहा सी, उहदियां सारियां मौजां, वो सारी आंधी, सारा तूफान उस वक्त साकिर हो गया। ते जिहड़े मेरे अजीजों जहाज दे विच गैर यहूदी गैर कौम दे लोग सी, कलाम दे विच लिखिया है उन्हां उसे वक्त जिंदा खुदा दे अगे कुर्बानियां चढ़ाईयां ते मन्नतां मंगियां कि तू ही जिंदा है। उसे वक्त बाइबल पढ़ के देख लेना, उसे वक्त फिर फोर की किया उन्हें खुदावन दे हजूर कुर्बानी की थी और मन्नतां मंगियां कि जिंदा खुदावन सिर्फ तू ही है। तो मेरे अजीजों अल्लाह जात ने मुदाखलत की थी। मैं शुक्र करना अपने उस रब दा, अपने उस खालिक दा, उस मालिक दा, उस परवरदिगार दा जेड़ा बादशाहां दा बादशाह खुदा बंदा दा खुदा है, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है, राहत और जिंदगी के जिंदगी दा मालिक ते खालिक है, आसमानों दा तख्त है, जमीनों दे पैरां दी चौकी है। जिवें मेरे अजीजों उन्हां यूना नूं चुक के समुंदर दे विच सट्टिया ते अल्लाह जात ने मुदाखलत की थी। एक वड्डी सारी मच्छी नूं हुक्म दिता कि अपने मुंह नूं खोल ले, इस समुंदर दी तह तक ना जाए, इहनूं अपने पेट दे विच संभाल है, क्योंकि ये कोई आम नहीं हो, ये मेरा खास है, ये मेरा चुनिया है, ये मेरा नबी है, ये मेरा पैगंबर है, ये मेरा रसूल है, ये मेरा मुंह है। हालेलुया। मेरे अजीजों खुदा ने कहा भी खाना नहीं, सिर्फ इन मुंह दे विच सेव करना है, क्योंकि मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है, मेरा मुंह है, मेरी आंखां है। बाइबल में लिखा नबी खुदा का मुंह है, नबी खुदा दी आंखां ने, नबी खुदा दा कान ने, नबी खुदा दी राह दसदा है। नबी मेरे अजीजों जो जमीन ते आंदा समझ लो कि खुदा दी बाबत साडे नाल गल्लां करदा है, खुदा दी मानत गल्लां करदा है, खुदा दी जगह दे खलो के साडे नाल गुफ्तगू ते जुस्तजू करदा है। ते जदों मच्छी दे पेट दे विच गया, अपने जाके खुदावंद दे हजूर की कीती, दुआ कीती, दुआ कीती ते मच्छी ने मेरे जो 3 दिन 3 रात अपने ओनू मुंह दे विच रखिया ते सदके जावां, कुर्बान जावां उस जिंदा खुदा तो। मेरे अजीजों होवे जान दा दुश्मन, होवे सामने दुश्मन ते ओ छड्डेगा हैं? हालांकि वो मच्छी दी खुराक सी, तो वो जो ना सुनो जरा, मच्छी दी की सी खुराक सी। ते अगर तुसी बिलीवर हो, ईमानदार हो, रास्तबाज हो, खुदा दे चुने चुनीता हो, मरदे खुदा हो, मरदे दुआ हो, खुदा तो डरदे हो, बदी तो दूर रहंदे हो, उन्हें सजदे करदे हो, इबादत करदे हो, हमद करदे हो, उनकी तारीफ, उनकी वड्याई, उनकी सताइश करदे हो ते जिंदा खुदा नूं मनदे हो। मेरे अजीजों अग दी भट्ठी च भी होवोगे ते पल दी अग गुलजार बन जाएगी, पल दी अग गुलजार बन जाएगी। शेरां दे अगे सट देणगे ते शेर मेरे अजीजों तुहानूं खाण के नहीं बल्कि पैरां दे विच बह के तुहाडे पैर ही चुमना शुरू कर देणगे, क्योंकि तुसी जिंदा खुदा दे बेटियां दे बेटे जी। ते मेरे अजीजों जो सामने आया ते बाइबल दे विच लिखिया है कि एक रात दी उनदी मुसाफरत सी, एक रात एक दिन दी रात दी मुसाफरत सी। यूना शहर दे विच गया ते उन्हें जाके मेरे अजीजों खुदा दी जात बारे, खुदा दे कलाम बारे, खुदा दे फैसले बारे दस्या कि खुदा तुहानूं 40 दिन तो बाद बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। ते बाइबल दे विच लिखिया जिन्ने जिन्ने इस पैगाम नूं, इस आवाज नूं सुनिया, उसे वक्त लिखिया है कि उन्हां दे वड्डियां ने, छोटियां ने, बापियां ने, अम्मा ने, बुढ़ियां ने, सब ने मेरे अजीजों ने, भेड़ां बकरियां ने, सब ने मेरे अजीजों अपने आप नूं खाकसार कीता, अपने आप नूं खाकसार कीता, रोजा रखिया, टाट उड़ लिया, सिर च लाख पा ली ते जमीन ते बैठ गए। ते मेरे अजीजों बाइबल दे विच लिखिया जदों ये खबर बादशाह नूं मिली ते बादशाह अपने तख्त तो उठ खलोता ते अपना शाही लिबास ला के उन्हें भी टाट पा लिया ते टाट तो बाद रात ते बैठ गया ते सिर दे विच खाक पा ली ते कहंदा जद तक खुदा अपना फैसला नहीं बदलेगा असी खाक विच रवांगे, असी रोजे विच रवांगे, असी दुआ विच रवांगे, असी इल्तिजा विच रवांगे, असी खाकसार रवांगे। ते मेरे अजीजों ओ जिहड़ा आसमान दा खुदा है, जिहड़ा खालिक खुदा है, मालिक खुदा है, आसमान ते जमीन दा खालिक, मालिक, राज़िक, परवरदिगार है, जिहड़ा हाजतां च हाजत रवाई ते मुश्किलां च मुश्किल कशाई ते बेतरतीबियां च मुकम्मल अकमल कामल रहनुमाई करदा है, और जिहड़ा टिके नूं उठांदा है ते कमजोर नूं जोरावर करदा है ते मुर्दियां नूं अपनी आवाज नाल जिंदा कर देंदा है। उस खुदा ने जब आसमान तो देखा कि दूध पींदे बच्चे भी की ने रोजे च, जेडे मां दा दूध पीने वाले बच्चे उन्हां की रखिया जी, जेडे मेरे अजीजों थे बाबे से उन्हां की रखिया, जेडे जवान से उन्हां की रखिया, बेटियां ने की रखिया, बेटियां ने की रखिया, यानी कि हर जरूरत इंसान ने की रखिया जी, रोजा रखिया। इत्थों तक उन्होंने भेड़ां बकरियां सारे जानवरों ने भी की रखिया, रोजा रखिया। ते मेरे अजीजों बिलीव करो, यकीन करो, मसीहा दा रोजा इंज दा रोजा है जिहड़ा बंदरां नूं तोड़ देंदा है। मैं कितने नहीं देखा कि खुदा अपना फैसला बदले, पूरी बाइबल च वेखा जो खुदा ने क्या वो कीता है। और पहली जगह जिथे मेरे जो होया कि
خدا نے جدوں نہ روزہ رکھیا التجا کی راہ تے خاک تے بہ گئے تے میرے عزیزو بائبل مقدس دے وچ لکھیا ہے جدوں روزے وچ دعا وچ خاکسار ہوئے خدا دے کہ خدا دے التجا کی دعا کی تے بائبل وچ لکھیا ہے خدا نے انہاں دی ریاضاری نو انہاں دی دعا نو انہاں دے روزے نو قبول تے مقبول کیتا اور خدا اپنا قہر انہاں تے نازل نہیں کیتا بلکہ اپنے قہر نو انہاں تو باز کر لیا خدا نے انہاں ہلاک نہیں کیتا بلکہ آباد کیتا خدا نے انہاں ماریا نہیں بلکہ سب نو زندہ کر ہاللویا ہاللویا سبب کی بنیا سبب کی بنیا جی روزہ سبب کی بنی دعا سبب کی بنی خاکساری تو میرے چیزوں نے مطلب کہ ایک معافی لے لی تو پھر وہ یہ کرتے رہنے میں دسنا چاہنا انہوں دی اینی بدی اینا گناہ سے کہ انہوں دی بدی گناہ دا شور خدا دے کرنا چ گیا جب انہوں نے پتہ لگا نا کہ آسمان دا خدا ابرانیہ دا خدا ابراہم دا خدا اسحاق دا خدا یعقوب دا خدا موسیٰ دا خدا یہ وہ خدا ہے اور جنہیں 40 سال بیابان دے وچ شاہی من برسایا کہ جتھے کتے بنی اسرائیل نو پیاس لگی خشک چٹاناں دے وچوں چشمے جاری کر کے انہاں نو سیر اور اسودا کیتا ہے اے خدا باقی سانو مار دے گا وہ ہے خدا کے چپ گئے گھٹنے مانگ ہو گئے التجا کرتے رہے دعا کرتے رہے فریاد کرتے رہے خدا نے میرے التجا نو دعا نو فریاد نو قبول کیتا اور میرے عزیزوں موت نو زندگی چ تبدیل کر چاہتے ساڈا نینوا بچے اچھا چاہتے ساڈا نینوا بچے ساڈا نینوا کی پھر کمائے ساڈا کرائٹیریا ساڈا کرائٹیریا کا مطلب کہ ساڈے دانے پانے دے لوگ ساڈے چرچ دے لوگ کلیسیا دے لوگ محلے دے لوگ شہر دے لوگ ملک دے لوگ تمام طرح دے میرے عزیزو ساڈے مسائل سمجھ کے ساڈے واسطے نینوے خدا میرے عزیزو کہتا کہ تہاڈیاں نیکیاں بھی میری حضوری وچ گندی دجیوں کی مانند ہے اسی جنہیں مرضی نے پکارا خدا کہنا تمہاری نیکیاں میرے حضور گندی دجیوں کی مانی ہے آخری بات کروں گا اس کے بعد ہم دعا کریں گے ہم خدا کو کیا کہتے ہیں باپ کیا کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں جی ملاحوں نے جان لیا کہ عبرانیوں کا خدا زندہ ہے ملاحوں نے ملاح کون ہوتے ہیں کشتی چلانے والے جہاز چلانے والے انہوں نے جب یونا سے پوچھا تو اس نے کہا میں عبرانی ہوں تو ایک وہ نہایت ڈر گئے کہ ہم تو دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں لیکن یہ زندہ خدا کو وہ ڈر گئے ان کو جب پتہ چلا کہ عبرانیوں کا خدا تو سب نے میرے دل خود کو خاکسا کیا سب سے بڑی بات ہے کہ ہم خدا کو جان لیں ہم خدا کو جان لیں پرانے ڈرامہ میں ایک ایسا انسان ہے جس نے خدا کو جانا ہم خدا کو کیا کہتے ہیں ابا یعنی کہ کتنے جو خدا کو باپ کہتے ہیں اور کس کے کہنے پہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے میرے عزیزو ایک قرآن عہد نامہ کے اندر انسان ہے شخص ہے جس نے میرے عزیزو خدا کو جانا قرآن عہد نامہ کے اندر ایک شخص ایک انسان ہے جس نے خدا کو جانا اور وہ نہایت غریب تھا اور میرے عزیزو زبور 27 میں لکھتا ہے اس کا نام داؤد تھا زبور 27 میں لکھتا ہے خداوند میری روشنی خداوند میری توجہ سے وہ کہتا خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت ہاللویا وہ کہتا کہ خدا میری روشنی ہے اور وہی میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت ہم میرے سے تو ڈر جاتے ہیں لیکن وہ کہتا میں نہیں ڈروں گا اب ہوا کیا خدا نے اس کے دل کو جب دیکھا تو خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا اب وہ کرتا کیا تھا بھیڑ بکریاں چلاتا تھا اور بھیڑ بکریوں کے پیچھے میرے عزیزوں بھیڑ بکری کو بھاگ لیا تو اسے پکڑ کے اپنے گلا میں شامل کرتا اور میرے عزیزوں جب بیٹھی ہو تو خدا کی حمد کرتا خدا نے بھیڑ بکریوں سے اسے اٹھایا اور اسے پاک روح کے ساتھ کیا کر دیا مسح کر دیا اب بات جو میں سکھانے لگا یہ آپ نے سیکھی اسے کیا کر دیا مسح کر دیا اب جیسے مسح کیا ویسے مشکلیں بڑھنا شروع ہو گئی جیسے خدا نے مسح کیا مشکلیں بڑھنے اب ہم کہتے ہیں میں تو پاسٹر ہوں میں تو مبشر ہوں میں تو ایلڈر ہوں میں تو ورشپر ہوں میں تو کوائر میں ہوں میں تو خدا کی خدمت میں ہوں تو پھر میرے اوپر آزمائشیں کیوں پھر میرے اوپر پریشانیاں کیوں پھر میں ٹینشن کے اندر کیوں میں بے روزگاری کے اندر کیوں میں قرض کے اندر کیوں میرے اوپر تو بڑی ٹینشنیں لیکن میرے عزیزوں جیسے آپ کو خدا چن لیتا ہے جیسے آپ خدا کو قبول کر لیتے ہیں جیسے آپ خدا کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں آپ کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں اور مشکلوں کے ساتھ ساتھ آپ کی برکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں مشکلیں بڑھتی
بڑھتی ہے، آپ کی مخالفت بڑھتی ہے، آپ کو ستانے والے بڑھتے ہیں، آپ کے دشمن بڑھتے ہیں، آپ کی میرے عزیزوں کریٹیسائز کرنے والے بڑھتے ہیں، آپ کی لیگ پولنگ کرنے والے بڑھتے ہیں. جیسے آپ کی مخالفت بڑھتی ہے، آپ کو ستانے والے بڑھتے ہیں، آپ کو ڈیگریڈ کرنے والے بڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کی میرے عزیزوں برکتیں بھی بڑھتی ہیں. لیکن آپ کی مشکلوں کے اندر، آپ کی مصیبتوں کے اندر، آپ کی ٹینشن کے اندر، آپ کے قرض کے اندر، آپ کی بے روزگاری کے اندر، آپ کی اسیری کے اندر، آپ کی قحط کے اندر، آپ کے میرے عزیزوں تمام پرابلم کے اندر اگر آپ کے دوست، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ناطے دار، آپ کے میرے عزیزوں چاہنے والے چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں، لیکن آپ کی مشکلوں میں، آزمائشوں میں، ٹینشنوں میں آپ کا زندہ خدا ہرگز نہیں آپ کو چھوڑتا. ایسا میں نے سیکھا ہے. داؤد کو سب نے چھوڑ دیا تھا. داؤد کے ماں باپ بھائی اس کے سارے عزیز اس کو چھوڑ چکے تھے، لیکن اس نے کہا کسی کو بھروسہ گھوڑوں کا اور کسی کو رتھوں کا، لیکن میں تو اپنے خدا پر ہی فخر کروں گا. نہ مجھے بھروسہ گھوڑوں کا نہ رتھوں کا ہے. اگر مجھے کسی پہ فخر یا بھروسہ ہے تو وہ زندہ لکھا ہے ملعون ہے وہ بندہ، لعنتی وہ بندہ ہے جس کا توکل کسی انسان پر ہے. لکھا لعنتی ہے وہ، ملعون ہے وہ جس کا توکل کسی انسان پر ہے. مبارک ہے وہ جن کا توکل زندہ خدا. میرا زندہ خدا نو اپنا زور بازو سمجھتا ہے، زندہ خدا نو اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی میرے عزیزوں ہر ایک چیز سمجھتا ہے. کہ میرے عزیزوں یوب جڑا بڑی خوبصورت گل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری مشکلاں وچ، میری مصیبت وچ، میری تنگی وچ، میری خاکساری وچ، میری بیماری وچ، میری غربت وچ، میری اسیری دے وچ میرا خدا میرے نال ہے، کیونکہ میرا مخلصی دینے والا، میرا رہائی دینے والا، مینوں بلند کرنے والا، میری زندگی چ جیت تے جلالی کام کرنے والا میرا مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. او زندہ ہے، وہ قادر مطلق ہے. میری تنگی چ، میری بیماری چ، میری اسیری چ، میری پریشانیاں دے وچ میرے نال ہے. میرے عزیزوں داؤدیاں پرابلم ضرور ودیاں نے، ٹینشناں ضرور ودیاں نے، مخالفت ضرور ودی ہے. 40 سال تک یقین کرو بیابان دے وچ، بیابان دے وچ، ریگستان دے وچ، جنگلاں دے وچ، پانیاں دے وچ، گاراں دے وچ وقت گزاریا ہے. لیکن میرے عزیزوں وہ خدا دے نال وفادار رہا، خدا دے نال چلدا رہا، خدا دے نال وفادار رہا. انہوں پتہ سی کہ میرا خدا مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. تے فلسطین دے وچ ایک وادی ہے، تے اس وادی تے دیکھیا موت کی وہ وادی وچ جاندا ہی کوئی نہیں، اس غار دے وچ جاندا ہی کوئی نہیں. تے وہ کہندا ہے میرا گزر موت کی وادی سے ہو تو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ میرا خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے. وہ کہتا ہے کہ میں موت کی وادی کے اندر بھی چلا جاؤں گا تو وہاں سے مردہ نہیں زندہ آؤں گا. پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ تھوڑا سا قرضہ سر کے اوپر آ جائے تو پریشان، مصیبت آ جائے تو پریشان. میرے عزیزوں بلڈ پریشر چڑھ جائے تو پریشان، اور شوگر لگ جائے تو پریشان، گوڈے چ درد دے پریشان، موڈے چ درد دے پریشان. طرح طرح کی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تسی پریشان ہو جاندے ہو. ساڈیاں مشکلاں مصیبتاں نبیاں جنیاں نہیں جی. ایوب دی زندگی دے داؤد دی زندگی دے وچ بڑیاں آزمائشاں آئیاں نے. میرے عزیزوں دا اپنا ہی سورا پھڑ کے نیزہ برچھی کھڑے مارن لگ گیا. انہیں سٹی سٹی تے ماہی ذات نے مداخلت کی، جڑی برچھی سینے چ وجنی سے خدا نے چوک کے کندھے کر دی. بڑے تیر نے جڑے تہاڈی طرف اٹھے آ، جڑے تہاڈے تے چلنا چاہتے، لیکن وہ سارے تیر خدا نے توڑ دیتے ہیں. وہ سارے تیر خدا نے توڑ دیتے ہیں. وہ سارے تیر خدا نے توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ساڈا مخلصی دینے والا، رہائی دینے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. جے شاکے تے جا کے تسی اج بھی دیکھ لو، ان دی قبر دے تے پتہ کی لکھیا ہے؟ ان کی قبر دے پتہ کی لکھیا ہے؟ تم زندہ کو مردوں میں تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ بیٹا آگے آ جائے، آگے چلے، آگے آگے آ جائے. تم زندہ کو مردوں میں آگے 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 میرے اس بیٹی کی تالیاں مار دو پولیس کا نام مر جائے. ایک کلمہ بچہ ہے، جوڑا نہیں نظر آیا جی. تھوڑا سا بزرگ ہوئیے. آخری بات ہے، بڑی زبردست بات بتا دیا. کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دادی دے کول بیٹھ، دادی نے تیرے واسطے سیریز بنائی. کلام کی سمجھ آئیے. میں نے کیوں دو باتیں بتائی ہیں کہ دیکھیں مصیبتیں مشکلیں بہت آتی ہیں. جو خدا کو مانتے، خدا پر یقین کرتے، اعتقاد کرتے، خدا کو اپنا زور بازو مانتے، جیسے خدا کو قبول کرتے، بہن کرن ان کی مصیبتیں
مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، جیسے خدا کو قبول کرتی مشکلیں پرابلم ٹینشنیں مخالف دشمن. تو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنی مخالفت بڑی ہو جاتی ہے اتنی برکت بھی بڑی ہو جاتی ہے. جتنے ستانے والے بڑھ جاتے اتنی خدا کی نزدیکی بھی ہمارے ساتھ آ جاتی ہے. میں آپ کو بتانا پھر چاہتا ہوں 40 سال تھوڑے نہیں، 40 سال تک میرے عزیزوں داؤد بیابان میں، داؤد ریگستان میں، داؤد پہاڑوں میں، داؤد غاروں میں چھپتا رہا. کن سے؟ اپنے مخالفوں سے، اپنے دشمنوں سے. ہم نے یہ نہیں کہنا میں سامنے کھڑا ہوں، میں تو بلیور ہوں، ایماندار ہوں، آپ بیل مجھے. جہاں پہ یسوع نے بھی دیکھا نا بچنے کا موقع، خداوند یسوع بچا ہے، تو جب اس کے دن نزدیک آئے تو اس نے شاگردوں کو کہا کہ آؤ ہم یروشلم چلیں، ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا اور اسے صلیب میں دیں گے، اسے کوڑے لگائیں گے، اسے ذلیل کریں گے، اسے ٹھٹھوں میں ڈالیں گے. مسیح نے تو خود کو موت کے حوالے کیا، بلکہ صلیبی موت کے حوالے کیا. اسے پتا تھا، جانتا تھا. لیکن میرے عزیزو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کو قبول کرتے ہیں نا، جب آپ خداوند کے نزدیک آتے ہیں تو ابلیس آپ کو چاروں اطراف سے مصیبتوں کے ساتھ گھیر لیتا ہے، پریشانیوں کے ساتھ گھیر لیتا ہے، ٹینشن کے ساتھ گھیر لیتا ہے. آپ کی ٹینشن، آپ کی پریشانی، آپ کی غربت، آپ کا قرض، آپ کی تمام طرح کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. تو میرے عزیزو جتنی پریشانیاں بڑھتی، جتنے دشمن بڑھتے ہیں، میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے دلی دوست، آپ کے قریبی آپ کو سب چھوڑ جائیں گے. لیکن اس آزمائش میں، اس پریشانی میں، اس تنگی میں، اس کال میں، اس قید میں، اس سارے میرے عزیزو پرابلم میں آپ کو ایک انسان ہے جو نہیں چھوڑے گا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہے یسوع. چھوٹی سی بات بتاؤں گا، نہیں ہو گیا. میرے عزیزوں کو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا جادوگر تھا. سنیے گا، کہتا میں بہت بڑا جادوگر تھا. ابلیس نے مجھے اپنی کتاب دی ہوئی تھی، جو ابلیس کی اپنی پرسنل کتاب ہے نا جادو کی، اس نے کہا مجھے اس نے وہ دی ہوئی تھی. تو کہتا ہے ابلیس میرے ساتھ بات کرتا تھا. تو ایک اماں دی لڑائی ہوگی اپنی نو نال، انہیں جا کے کیا بڑے جادوگراں کو گئی، لیکن اس کڑی نو مار نہ سکے کیونکہ کڑی ہر روز دعا کرتی سی، ہر روز دعا کرتی سی، روزے رکھتی سی، خدا دے حضور چکتی سی. تے چرچ وچ ہمیشہ جہاں بیٹی آ کے پہلی صف چ بیٹھی نا، ایویں وہ بھی پہلی صف چ بیٹھی کیونکہ ٹائم نہ آتی سی. بڑے جادوگراں کو گئے لیکن انہوں جادوگر اس کڑی نو مار نہ سکے. ایک دن اس جادوگر کی بڑی تو سی انہوں چلے گئے. وہ میں نے جا کے چیلنج کیا کہ میں تینوں دگنی چوگنی دولت دیاں گی اگر تو اس کڑی نو مارے گا. انہیں تو مار نہیں سکتا. چیلنج کیا، انہوں کھلایا، مکھن لایا. انہیں کیا ہوتا تو میں پیسے نہیں لینے، میں اس کڑی نو مفت ماراں گا. انہیں اپنی فوج کر لی کہ جا کے اس کڑی کی کرو مار دیو. کہ میرے عزیز وہ آدھی کتاب چ دیکھتا ہے، بک چ دیکھتا ہے کہ جدوں میری فوج انہیں کول گئی تے انہوں مار نہ سکی. پھر میں دوسری دفعہ کلے انہوں مار نہ سکے، تیجی دفعہ کلی تے وہ کڑی نو مار نہ سکے. میں وجہ کی ہے؟ میں تو چیلنج کر بیٹھا. انہیں کہا تسی نہیں ہونا، میں جاواں، ہن میں جاواں گا. خود گیا بڑے غصے دے وچ نیلا پیلا ہوندا بھجدا گیا کہ اج میں جا کے انہوں مار کے واپس آنا ہے. اما سویروں نو آ کے کہے ہن میں تینوں 8 گنا دولت دیاں گی، 16 گنا دولت دیاں گی، مار. تیرا پتہ لگے جدو گیا تے میرے عزیزو اندر مارن گیا غصے دے وچ. تے جدوں نے کول گیا تے وچ میرے عزیزو جڑی پاک دی اگ دے شولے نے او دے چھڈ کے لے فرشتے سن. پھر میرے عزیزو وہ بھی اتنے شرمندہ ہو کے واپس آ گیا. پھر انہیں اپنے باس کو سدیا، ابلیس نو. توجہ نہ سننا جو آخری گل ہے. انہیں ابلیس نو سدیا تے کہن لگا میں اس کڑی نو مارنا چاہنا، میں چیلنج کر بیٹھا، مجبور ہاں، میری ہیلپ کر، میری مدد کر، میں اس کڑی نو مارنا ہے، میں اس کڑی نو مارنا، میری ہیلپ کر، میری مدد کر. تے ابلیس نے جدوں نگاہ ماری تے توجہ نہ گل جے برکت ملے تو سوچنا ذرا. ابلیس نے پیڑا جہا ٹھلا جہا آدھا منہ کر کے کہندا آپاں اس کڑی نو مار نہیں سکدے، ایندے بدلے میں ہور 10 مار دیاں گا، 100 مار دیاں گا، اینوں نہیں مار سکدے کیونکہ زندہ خدا نوں مار. ہو گیا وہ میں تے شیطان نو اپنا باپ تے اپنا خدا سمجھدا سا. کہندے تو اوتے بھی کوئی خدا ہے؟ کہندا میں رحم ہو گیا، پریشان ہو گیا. اس گل میں بے چین کرتا، میری نیندراں ڈاٹیاں کہ میں تے اینو خدا سمجھدا سا، میں تینوں اپنا آقا، اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک سمجھدا سا. کہندے تو اوتے بھی کوئی خدا ہے؟ کہندا میں ایک دن ستا ہاں
नहीं कहता कुड़ी सफर कर रही ट्रेन च ते मैं खंजर लैके ना हो गया अपनी बलिशी खंजर कि मैं जाके इहदे सीने च मारांगा ते मार के पिछाऊंगा कहता जदों मैं गया ट्रेन दे विच लड़ा ते कुड़ी बैठी ते मैं खंजर चलावां ते मेरा खंजर उहदे ते ना चले बल्कि उधरों मेरे विच तलवार घुमे कुड़ी वालों मैनू तलवारां वजन मैनू अग लगे जलील हुंदा शर्मिंदा हुंदा कहता मैं वापस आ गया ते कहता मैं एकदम अपने कमरे च गया ते मैनू हौली जी आवाज आई ऐ मेरे बेटे आवाज की आई ऐ मेरे बेटे कहता जो मैं आवाज सुनी कहता मेरा प्यो मैनू मिलता सी ते उनकी आवाज भी होर शैतान मैनू मिलता सी ते उनकी आवाज भी होर लेकिन ये जिहड़ी आवाज सी ये ना मेरे बाप दी सी ये ना आवाज शैतान दी सी ये आवाज कुछ होर सी ते कहता जदों मैं अपने कमरे दे विच गया अपने कमरे दे अंदर मैं कदम रखे ते मैनू इन्ना सुकून ते इन्ना बच्चे पौड़ी पर चढ़ जाओ मीटर दो सोचे प्लीज शाबाश शाबाश दस्या क्यों है कि जिन्ना से खुदा दे करीब होने उन्नी मुखालफत भी साडी ज्यादा है उन्नी मुखालफत भी साडी उन्नी मुश्किल भी साडी आजमाइशां भी साडियां जदों यीशु ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਬਲੀਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ मुखालिफ है दुश्मन ने कहा शेर बब्बर की तरह भजा फिरदा ना जाने का किसी हाड़ खाए सुनिएगा कहंदा जिवें मेनू आवाज आई ऐ मेरे बेटे ते कहंदा मैं सुनिया ना आवाज शैतान दी सी ते ना आवाज मेरे बाप दी सी कहंदा मैं उस आवाज नु सुनने वास्ते अपने कमरे दे विच गया ते जिवें मैं कमरे दे विच गया ते मैं अपनी उस आवाज नु सुनन लगा ते कहंदा मेनू इन्ना सुकून ते इन्ना सुरूर मिलिया कि मेनू उस आवाज दे विचों बड़ी मिठास बड़ी कुवत बड़ी ताकत बड़ा जोर बड़ा इल्हाम ते बड़ी दिल नु सुरूर ते सुकून मिलिया ते कहंदा मैं उस रात जदों अपने कमरे च सुनदा मेनू नहीं पता लगा ते जदों मैं दिने उठिया ते मैं आख्या मैं इस अबलीस नु मैं शैतान नु छड्ड देवांगा ते जिस रब दी जिस खुदा दी ओ कुड़ी परस्तिश इबादत हमद सताइश और सजदे कर दिए मैं उस खुदा दी इबादत कर मैं उस खुदा दी हमद सताइश बड़ाई परस्तिश करांगा जिन्हों वो कुड़ी मानदी है ते कहंदा शैतान ने मेरे कोलों गड्डियां ले लियां शैतान ने मेरे तो कोठियां ले लियां शैतान ने मेरे तो नौकर चाकर सब कुछ ले ले ते मैं की हो गया फकीर ते कहंदा हुण गड्डी भी ना रहे फिर भी सजदे यीशु करांगा गड्डी ना भी रहे तो सजदे पैसा ना भी रहे तो सजदे जगहां ना भी रहे तो सजदे जब पैसा ना भी रहे तो सजदे मुश्किल वध भी जाओ तो सजदे प्रॉब्लम वध जाते फिर भी सजदे नौकरी ना भी रहे तो फिर भी सजदे किनू करांगा खुदावन यीशु नु करांगा ते कहंदा ना कोठी रही ना गड्डी रही ना नौकर ना चाकर रहे मेरे अगे पीछे गड्डियां लाडो नौकर चाकर गंद मैन दे सी लेकिन मैं गरीब तो फकीर ते भुखा नंगा हो गया लोग मेरे जानन वाले भी मेरे तो दूर हो गए ते इको गल कीती हुन जीना भी मसीह है ते मरना भी मसीह है उनदे सजदे करांगा उनदी इबादत करांगा उनदी हमद करांगा उनदे नाम दी मदद सराई करांगा ते कहंदा कि अरसा दराज तक मैं आजमाइश दे विच मुश्किल दे विच तंगी दे विच मेरी मुखालफत मेरे दुश्मन वध गए मेनू मारन वाले लोग मेरे पीछे पीछे ते मैं उन्हां दे अगे अगे लेकिन मैं खुदा दे विच कायम रहा खुदा दे विच मजबूत रहा खुदा दे विच पवित्र रहा मैं दुआ दे विच रहा मैं रोज़े दे विच रहा मैं हमद सताइश दे विच रहा मैं शुक्रगुजारियां दे विच रहा लेकिन लाही ज़ात ने मेरा साथ ना छड्डिया मैनू ने अपने हाथ दे थल्ले रखा लेकिन मैं दसना ये चाहता वां अगर मेरे को पहले 8 गड्डियां सी ते अज 16 ने 8 सी ते अज शैतान ने 8 गड्डियां दित्तियां सी यीशु ने 16 दित्तियां जे मेरे को एक कोठी सी आज यीशु ने मैनू एक कोठी सी मेरे को ते आज खुदावंद यीशु ने मैनू कई कोठियां दे दित्तियां जी तवज्जो ना सुनिया जी कहंदा 8 गड्डियां सी ते 16 हो गईयां एक कोठी सी ते कई कोठियां हो गईयां ते कहंदा पहला मैं लोगों को फड़ के मारदा सा पर आज मैं मारदा नहीं बल्कि मुर्दे नु यीशु दे नाम च जिंदा कर देना हालेलुया 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 कहंदा कि पहले मैं मारदा सा लेकिन आज जदों मैं यीशु नु कबूल कर लिया मैं अपनी जिंदगी दे विच
खुदावंद यसू नु सब तो अव्वल दर्जा देना वाजे जिथे को बीमार होवे दुखी होवे लाचार होवे परेशान होवे गुरबत होवे तंगी होवे तकलीफ होवे और मौत च भी होवे ते मैं जाना मैं को गल कहना यसू नासरी दे नाम च उठ के खड़ा हो जा ते कहता जदों मैं जादूगिरी दे विच सा सारी रात छिड़े करदा सा सारी रात दुआवां करदा सा लेकिन आज मैं यसू ने नहीं कह के ना खुदावंद यसू ये तेरी बेटी है इनु जिंदा कर दे बेटी जिंदा है बच्ची बदलू गिरफ्तार है यीशु के नाम से ए सारी बदल हो यीशु के नाम से निकल जाओ कहता चीखे मारती है बदलों से आउट हो जाती है आज मैं शैतान का बंदा नहीं बल्कि यीशु का बेटा बन चुका हूं ब्लेसिंग आपकी मुश्किल में आपकी मुसीबत में मौजूदा है आपकी परेशानियों में आपके दुखों में आपकी तकलीफों में आपका खुदा के साथ है वादी ते बरकत भी वादी गई दुश्मन वदन ते बरकत वादी गई मेरे जिसको कहना अगे मेरे नाल 15-16 गार्ड होंदे सी अज पादरी साहब मेरे नाल फरिश्तियां दे लश्कर ने और लश्कर ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं हजारों की तादाद दे विच मेरी मदद नाल हुंदे ने ते जिथे जाना वा दुश्मन अबलीस नु हरा के ना कई दफा मेरे मारने की कोशिश की लेकिन मेरी जंग लड़ने वाला मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है मेरा जंग लड़ने वाला मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है ते मेरे ऐसी जो दवाई हो जा हथियारे दा बंदरां नु तोड़दा चुंगड़ खोलदा जकड़े नु आजाद करदा बीमारां नु शिफा याद कर देता ते यकीन करो मुर्दियां नु जिंदा कर देता गोडे मोटे हड्डियां पसलियां ठीक हो जाती काम की समझ आई है खुदावन आपको बरकत दे हालेलुया खुदावन आपको बरकत दे अब आइए वकार के साथ मिलकर छोटी सी दुआ खुदा के खातम के लिए आज के कलाम के लिए करें हालेलुया आए अपनी आंखों को बंद करने से रुको जगह खुदावन की शुक्रगुजारी करें जो कलाम जो बीज हमारी जिंदगी में बोया गया है ये कलाम ये बीज हमारी जिंदगी में सौ का सौ फल रहा है कदूस मेहरबान खुदावन आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदावन जिंदगी के लिए तेरी बरकत तेरी कुदरत चाहता हूँ जैसे खुदावन तेरा बंदा तो नबी कहता है खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसा लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करो ऐ खुदावन इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करना पाक खुदावन यीशु जी तो इस तरह अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल कर पाक खुदावन जिन जिंदगियों ने सुना है ये जिंदगियां बरकत नजात पाएं तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही देने वाली बने छू और ब्लेस कर ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया।